بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خانیوال کے ایک اسپتال میں 12 سالہ بچی نے 4 بچوں کو ایک ساتھ جنم دیا تو ڈاکٹروں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان بچوں کا باپ اکثر اوقات انسان دوسروں کی تکلیف دیکھ کر اپنی تکلیف بھول جاتا ہے۔ کسی دوسرے کا غم اپنے غم سے اس قدر بڑا نظر آتا ہے کہ اپنا غم بہت معمولی لگتا ہے، اور پھر انسان خدا کا شکر گزار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی ہی گھڑی تھی۔ میں اسپتال کے بستر پر بڑی تکلیف کی شدت کو برداشت کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے اپنی تکلیف بہت کم محسوس ہونے لگی تھی، جس کی وجہ وہ 12 سالہ بچی تھی جسے میں برابر والے بیڈ پر لٹایا گیا تھا۔ یہ میرا دوسرا بچہ تھا جس کی پیدائش کے لیے میں اس سرکاری اسپتال میں لائی گئی تھی، اور بستر پر پڑی اس وقت درد کی شدت سے پیٹ میں اٹھتی لہروں کو برداشت کر رہی تھی۔ کسی بھی وقت میری ڈیلیوری ممکن تھی۔ کتنے میں ایک 12 سالہ بچی کو میرے برابر والے بیڈ پر لا کر لٹا دیا گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہی میں جان گئی تھی کہ وہ حاملہ ہے، اور پھر جس وارڈ میں مجھے رکھا گیا تھا وہاں مجھ جیسی عورتیں ہی تو آتی تھیں۔ یہ زچہ بچہ وارڈ تھی، لیکن ایک 12 سالہ بچی کا امید سے ہونا اور تکلیف کے عالم میں اس کی برداشت کو دیکھ کر میری چیخیں اپنے آپ میں ہی دم توڑ گئی تھیں۔ میں حیرت اور تجسس سے اس بچی کو دیکھ رہی تھی جو بڑی ہی ہمت اور حوصلے سے خاموشی سے بستر پر لیٹی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ تکلیف میں ہوگی، کیونکہ یہ میرا دوسرا بچہ تھا، اور دوسرے بچے تک جسم اس مرحلے کا عادی ہو جاتا ہے، مگر اس کا تو شاید یہ پہلا ہی کیس تھا۔ میرے پاس بار بار میری اماں، میری ساس چکر کاٹ رہی تھی۔ دونوں مجھے حوصلہ دیتی، کبھی لا کر جوس پلاتی، کبھی میرے سر پر ہاتھ پھیرتی، دعائیں پڑھ کر دم کرتی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ابھی 2 گھنٹے اور باقی ہیں، اور مجھے یہ 2 گھنٹے اسی تکلیف کے عالم میں گزارنے تھے۔ لیکن اماں اور ساس کے آنے سے میرا حوصلہ بن جاتا، مگر اس بچی کو میرے برابر میں آئے 1 گھنٹہ ہونے والا تھا، اور اب تک اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اکیلی ہی درد سے لڑ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ خشک پڑ چکے تھے۔ جبکہ اماں میرے پاس آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ وہ اسے بھی جوس پلا دیں۔ اماں نے ایک نظر اس 12 سالہ بچی پر ڈالی، پھر افسوس سے اس کی طرف بڑھ گئیں۔ دوسرا جوس کا ڈبہ کھول کر اماں نے اس کی طرف بڑھایا تو اس کی آنکھوں سے بڑی تیزی سے آنسو بہہ نکلے، اور بنا کچھ کہے اس نے وہ جوس پی لیا۔ اماں اس سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھ رہی تھی، لیکن وہ مکمل طور پر خاموش تھی۔ اس نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ اس نے صرف انکار میں سر ہلایا۔ میں بس اس بچی کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اور اس کا حلیہ ایسا تھا جیسے وہ کسی کشمیری گاؤں سے تعلق رکھتی ہو۔ اس کی رنگت انتہائی سفید تھی، اور بال گولڈن سے تھے، آنکھیں بھی بہت چمکدار تھیں۔ پتہ نہیں وہ یہاں کیوں اس حالت میں اکیلی پڑی تھی۔ یہ تو اس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے۔ اس عمر میں حاملہ ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کچھ دیر اور گزری اور درد سے میری حالت خراب ہو گئی۔ نرس نے آ کر مجھے دیکھا، پھر مجھے ڈیلیوری روم میں لے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے دوسرے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میرے لیے یہ بڑی خوشی کا موقع تھا، اور بیٹی کے بعد اللہ نے مجھے بیٹی کی خوشی بھی دکھا دی تھی۔ گھر والے بھی بہت خوش تھے۔ میرا کیس ختم ہوا، اور پھر مجھے دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا، جہاں بچہ ہونے کے بعد کچھ گھنٹے مریضہ کو کچھ دیر کے لیے دیکھ بھال کے لیے رکھا جاتا ہے۔ میں اپنے بچے کی خوشی میں ایسی مگن ہوئی کہ اب میرے ذہن سے وہ بچی نکل ہی گئی جو میرے برابر والے بیڈ پر تھی، اور پھر 2 گھنٹے کے بعد جب اسے پھر سے میرے برابر والے بستر پر ہی جگہ ملی تو اس پر نظر پڑتے ہی مجھے اس کا خیال آ گیا، اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہ اکٹھے 4 بچوں کی ماں بنی تھی۔ 12 سال کی عمر میں ایک ساتھ 4 بچوں کو جنم دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ستم تو یہ تھا کہ اس کے ساتھ اس وقت بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھ سے رہا نہ کیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اکیلی ہو؟ تمہاری اماں یا گھر والے کہاں ہیں؟ اس نے بڑی مشکل سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔
اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی اور پوچھا ان بچوں کا باپ کہاں ہے؟ تو وہ دکھ سے مسکرا اٹھی، اس کی مسکراہٹ میں ایسا درد تھا، میں دیکھتی رہ گئی۔ کچھ ہی دیر میں 2 بڑی ڈاکٹر اس کے پاس آئی، غصے میں کہنے لگیں کہ اب سیدھی طرح بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کون ہے اور یہ بچے کس کے ہیں؟ تم جس حالت میں ہسپتال میں آئی تھی ہم نے ہمدردی کے ناطے تمہارا کیس کر دیا ہے، لیکن اب ہم اس وقت تک تمہیں ڈسچارج نہیں کریں گے جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے، تمہارے آگے پیچھے کون ہے، اتنی کم عمری میں تم پہ یہ ظلم کس نے ڈھایا ہے؟ قانوناً کم عمری کی شادی جرم ہے، جس کسی نے بھی تمہاری شادی کروائی ہے اسے جیل جانا ہوگا۔ ایک بڑی ڈاکٹر کہنے لگی مجھے تو پورا یقین ہے کہ تمہارے سسرال والوں نے تمہیں اس حالت میں یہاں لاوارث چھوڑ دیا ہے، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس عمر میں تمہارا حاملہ ہونا تمہارے لیے کس قدر نقصان دہ ہوگا، اور پھر یہ قانونی طور پہ جرم بھی ہے۔ جبھی تو وہ تمہیں یہاں اکیلے چھوڑ کر فرار ہوئے ہیں کہ تم ان کے خلاف بیان لکھواؤ۔ انہیں گرفتار کروانا اور کارروائی کرنا ہمارا کام ہے۔ ایک 12 سالہ بچی کی زندگی ختم کر کے اسے 4 بچوں کی ماں بنانے والے لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ وہ بڑی سرکاری ڈاکٹر تھی جو غصے کو بہت تیز نظر آ رہی تھی، اور وارڈ میں موجود باقی کے مریضوں کے کان بھی اسی کی طرف لگ گئے تھے۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ یہ 12 سالہ بچی آخر کون ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے سخت رویے کے باوجود بھی وہ بچی خاموشی سے نظر جھکائے بیٹھی رہی اور اس نے کسی کے خلاف بھی ایک لفظ نہ کہا۔ اس کی خاموشی نے ڈاکٹر کو مزید غصہ دلایا۔ وہ چیخ کر کہنے لگی بتاؤ تمہارے گھر والے کہاں ہیں، ورنہ تمہیں اس ہسپتال سے ڈسچارج نہیں کیا جائے گا، اور تمہارے 4 بچوں کو بھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو کہ اس کم عمری میں 4 بچوں کو سنبھال سکو۔ شاید وہ ڈاکٹر اسے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ یہ سنتے ہی اس بچی نے 4 بچوں کو اپنے قریب کیا اور ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ میں اپنے بچے کسی کو بھی نہیں دوں گی، یہ میرے بچے ہیں اور میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ڈاکٹر کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر تمہیں بتانا ہوگا کہ ان کا باپ کون ہے اور کہاں ہے، کیونکہ اسے سزا بنتی ہے۔ اس بچی نے عجیب سی نظروں سے ڈاکٹروں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ان بچوں کا باپ کون ہے تو کیا آپ واقعی اسے سزا دلوائیں گی؟ آپ میرے لیے کچھ کر سکتی ہیں؟ اس ڈاکٹر نے فوراً کہا ہاں کیوں نہیں، قانوناً یہ جرم ہے، نہ ہی تمہاری عمر کی بچی سے شادی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس پر اتنا بڑا ظلم ڈھایا جا سکتا ہے۔ تم اپنی عمر تو دیکھو، جس کسی نے بھی یہ کیا ہے اسے ضرور سزا ملے گی، اور اگر تمہارے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہے تو میں خود تمہارے ساتھ یہ کیس لڑنے کو تیار ہوں۔ اس بچی نے عجیب سی نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر پورے وارڈ کی عورتوں پر ڈالی اور کہنے لگی آپ سب گواہ رہنا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھ سے کیا وعدہ کیا ہے۔ اگر میں انہیں بتا دوں کہ یہ بچے کس کے ہیں تو یہ میرے مجرم کو سزا دلوائیں گی۔ اب کی بار سرکاری ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات بدلے اور وہ کہنے لگی ہاں میں اپنی بات پر قائم رہوں گی، بس میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ میں خود تمہارے سسرال والوں کے خلاف کارروائی کروں گی اور تمہارے گھر والوں کے خلاف بھی۔ وہ بچی کچھ دیر تک تو ڈاکٹر کی شکل دیکھتی رہی اور پھر اس نے بتا دیا کہ ان بچوں کا باپ کون ہے، اور یہ سنتے ہی نہ صرف ڈاکٹروں کے ہوش اڑ گئے بلکہ وارڈ میں موجود ہر عورت بھی ہکا بکا رہ گئی۔ ڈاکٹر کچھ دیر تک تو بے یقینی سے اس بچی کو دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ بچی دکھ سے مسکرائی اور کہنے لگی کہ آپ سچ جاننا چاہتی تھی، میں نے سچ بتا دیا۔ اب اگر آپ چاہیں تو پولیس میں رپورٹ درج کروا سکتی ہیں۔ دونوں ڈاکٹروں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور پھر اس لڑکی پر جھوٹی کا لیبل لگا کر خاموشی سے وارڈ سے نکل گئی۔ ہر طرف چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ وہ بچی، اس کے 4 بچے اور اس کی کہی بات پر ہر کسی کی زبان پر تھی۔ کوئی اسے جھوٹی کہہ رہا تھا، کوئی اس کی حالت پر افسوس کر رہا تھا۔ ایک میں تھی جسے نہ ہی وہ لڑکی جھوٹی لگی تھی اور نہ ہی مجھے اس کے چہرے پہ کوئی چالاکی نظر آ رہی تھی۔ وہ تو بڑی ہی معصوم پیاری سی تھی۔ ڈلیوری سے پہلے بھی مجھے اس کے چہرے پہ صرف معصومیت اور درد ہی نظر آیا تھا۔
میری اماں اور ساس بھی اس بچی کو ڈسکس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھیں کہ 12 سال کی عمر میں حرکتیں تو دیکھو، یہ بچی کوئی بہت ہی چالاک لگتی ہے۔ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس نے کیسا جھوٹ گڑھا ہے۔ اسے پتا ہے کہ اس کی بات سننے کے بعد ڈاکٹر آگے سے کچھ نہیں کہیں گے اور خاموشی سے اس معاملے کو رفع دفع کر دیں گے۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر مجھے برا محسوس ہوا اور میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہی ہو۔ اماں کہنے لگی، تمہیں دنیا کا کیا پتا، آج کل کے بچے بہت تیز ہو گئے ہیں، چھوٹی سی عمر میں ہی انہیں عشق و معشوقی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس بچی کے کردار میں ہی کوئی جھول ہے اور اب اپنی حرکتیں چھپانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ کہہ رہی ہے۔ اگر اتنی ہی سچی ہوتی تو اس کے ساتھ کم سے کم اس کے گھر والے تو کھڑے ہوتے، یہ سرکاری اسپتال میں تنہا نہ پڑی ہوتی۔ اماں کی بات پر میری ساس بھی سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ میری اماں اور ساس دونوں ایک ہی جیسی تھیں، آپس میں پکی سہیلیاں بھی تھیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں کسی کام سے وارڈ سے باہر نکلی تو موقع دیکھتے ہی میں فوراً اس بچی کے پاس پہنچ گئی۔ نارمل ڈیلیوری کی وجہ سے میری حالت بہت بہتر تھی، میں بڑی آسانی سے چل پھر بھی سکتی تھی، اور اس بچی نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، جوس کے لیے آپ کا شکریہ۔ میری نظر اس کے چاروں بچوں پر پڑی جو بلک بلک کر رو رہے تھے، شاید انہیں بھوک لگی تھی، اور وہ بچی ان چاروں کا پیٹ بھرنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کہ اب تم ان کے ساتھ کیا کرو گی، ان کا پیٹ کس طرح بھرو گی، تم تو خود چھوٹی ہو بہت، ان چاروں کو سنبھالنا تمہارے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے اور کہنے لگی، میں نے انہیں پیدا کیا ہے، اس لیے انہیں کہیں پھینک نہیں سکتی، جیسے بھی ممکن ہوگا میں انہیں پالنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے اسے کہا، اپنے گھر والوں سے رابطہ کرو، انہیں بلواؤ، شاید وہی تمہارا کچھ ساتھ دے دیں۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، میرے ساتھ دینے کے لیے خدا کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کو ہی دیکھ لیجئے، صرف یہ ان کا تجسس تھا جو انہیں یہاں کھینچ کر لایا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ بچے کس کے ہیں، اور جب میں نے انہیں سچ بتا دیا تو کس طرح وہ الٹے قدموں واپس لوٹ گئیں، یہ جاننے کے باوجود کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، وہ کبھی میرا ساتھ نہیں دیں گی۔ یہی اس دنیا کا سچ ہے۔ میں حیرت سے اس بچی کو دیکھنے لگی، مجھ سے کہیں زیادہ دنیا کا تجربہ اسے تھا۔ شاید اس بچی نے 12 سال میں دنیا کے اتنے رنگ دیکھے تھے کہ وہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ سمجھ بوجھ والی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے اس کی ہر بات پر یقین آ گیا تھا۔ اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا اور اس بچی سے کہا کہ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہوں تو کیا تم چلو گی؟ وہ کہنے لگی، آپ تو میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، پھر مجھے اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتی ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کچھ دیر بعد ہم دونوں کو یہاں سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ یہ لوگ کچھ بھی کہیں لیکن زیادہ دیر تمہیں یہ بستر پہ نہیں دے سکتے، یہ سرکاری اسپتال ہے، یہاں باہر سینکڑوں کے حساب سے مریض اپنی باری کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ یہاں سے نکل کر تم کہاں جاؤ گی؟ اگر میں تمہیں محفوظ ٹھکانہ دینا چاہوں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ رہی بات کہ میں ایسا کیوں چاہتی ہوں، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے، میں اس سرکاری اسپتال میں صرف اس لیے آئی ہوں کیونکہ مجھے سرکاری ڈاکٹر پرائیویٹ ڈاکٹروں سے زیادہ تجربے کار معلوم ہوتے ہیں۔ تم میرے ساتھ چلو گی تو تمہاری اور تمہارے بچوں کی بہت ساری ضروریات آسانی سے پوری ہو جائیں گی۔ اس بچی نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے بھی میرے پاس اس وقت کوئی چھت نہیں ہے، اگر مجھے آپ عزت سے روٹی کمانے کا موقع دیں گی تو میں ان کی خدمت کرنے کو بھی تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن جب یہی بات میری اماں اور ساس کو پتہ چلی، وہ دونوں ہی غصے میں آ گئیں، کہنے لگی، شہنیلا، بغیر سوچے سمجھے تم نے کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ ایسا نہ ہو کہ اس بچی کے ساتھ ہمارے گھر میں کوئی بڑی مصیبت داخل ہو جائے۔ تم جانتی تو ہو کہ اس نے اپنے 4 بچوں کے باپ کے بارے میں کیا کہا ہے، کون اسے اپنے ساتھ لے جا کر مصیبت مول لینا چاہے گا؟ میں اپنی ماں اور ساس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ ایک طرف تو انہیں بچی کی بات پر اعتبار ہی نہیں تھا اور وہ دوسری طرف اسی بات سے ہی خوف کھا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ماں اور ساس کو اس بات کے لیے راضی کیا کہ یہ لڑکی کچھ دن تک میرے ساتھ میرے گھر میں رہے گی، پھر میں خود اسے نکال دوں گی۔ میری چھٹی کے کچھ دیر بعد ہی اس بچی کی چھٹی بھی ہو گئی اور میں اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے بڑے سے گھر میں لے آئی۔
سرونٹ کوارٹر میں ایک کمرہ خالی تھا، میں نے اسے وہ کمرہ دیا اور ساتھ ہی اس کے بچوں کی ضرورت کے لیے کچھ سامان بھی دے دیا۔ میری ساس میرے جیٹ کے ساتھ رہتی تھی، وہ مجھے چھوڑ کر واپس چلی گئیں، البتہ جاتے جاتے کہہ کر گئیں کہ دیکھ لو تم نے اس بچی کو اپنے گھر میں جگہ تو دے دی ہے، کہیں تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ میرے شوہر دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور رات کے وقت وہ واپس لوٹے تو ہمارے دوسرے بچے کو گود میں لے کر خوشی سے جھوم اٹھے، اور پھر جب انہیں اس بچی کے بارے میں پتہ چلا تو بہت دیر تک تو وہ مجھ پر غصہ کرتے رہے اور پھر تھک ہار کر خاموش ہو گئے۔ 2-4 دن گزرے تو میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ میں سرونٹ کوارٹر کی طرف گئی تو وہ بچی اپنے کمرے میں تھی اور بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ مجھے دیکھتی خوش ہو گئی، میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اسے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے پہلے پورا سچ جاننا ہوگا۔ اور پھر اس بچی نے مجھے ساری کہانی بتا دی، جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ اس کا نام حریم تھا اور اس نے کشمیر کی حسین وادیوں میں جنم لیا تھا۔ وہ خود بھی پیدائشی طور پر بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے۔ اس کے والد لکڑیاں کاٹ کر گزارا کرتے تھے، اور پھر ایک روز کسی نے اس کے والد کو بتایا کہ شہر میں لوگ گاؤں کی لڑکیوں کو اپنے گھر کے کام کاج کے لیے ملازمہ رکھتے ہیں اور اچھے پیسے دیتے ہیں، ساتھ ہی بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ حریم کے والد جو شہر سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے، ان کے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ پرکشش تھی کہ حریم نہ صرف شہر میں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں بلکہ کسی بنگلے میں کام کاج کر کے ان کا ہاتھ بھی بٹا سکتی ہیں۔ انہوں نے اپنے جاننے والے سے کہا کہ حریم کے لیے بھی شہر میں کوئی کام دیکھ لو۔ کچھ ہی دنوں بعد اس جاننے والے نے حریم کے والد کو بتایا کہ ایک بہت بڑے بنگلے میں حریم کو کام مل گیا ہے، وہ وہیں رہے گی اور صبح اسکول جائے گی اور پھر دوپہر سے رات تک بنگلے کے کام کرے گی۔ بنگلے والے 10,000 روپے بھی دیں گے۔ یہ سن کر حریم کے والد بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حریم کو اپنے جاننے والے کے ساتھ اس بنگلے پر بھیج دیا۔ حریم تو یہ سوچ کر ہی خوش تھی کہ اس شہر کے بڑے اسکول میں پڑھنے کا موقع مل جائے گا، اور یوں 8 سال کی عمر میں وہ شہر چلی آئی۔ لیکن یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ اسے صرف سنہرے خواب دکھائے گئے تھے۔ بنگلے کے مالک نے یہ وعدہ ضرور کیا تھا کہ وہ حریم کو اسکول بھیجے گا، لیکن وہ وعدہ صرف وعدہ ہی تھا۔ حریم کے جاننے والے اسے بنگلے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اس دن کے بعد سے حریم وہاں پر 24 گھنٹے کی ملازمہ بن گئی۔ 8 سال کی کم عمری میں ہی اس بنگلے کی صفائی، برتن دھونا، بہت سے اوپر کے کام حریم کے ذمہ ڈال دیے گئے تھے۔ وہ اگر کوئی بھی کام ٹھیک طرح سے نہ کر پاتی تھی تو مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ کسی بڑے بزنس مین کا گھر تھا جہاں اس کے ساتھ جاہلوں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ البتہ ہر ماہ باقاعدگی سے حریم کے گھر پیسے بھیج دیے جاتے اور زبردستی حریم کو فون پر یہ کہنے کے لیے مجبور کیا جاتا کہ وہ یہاں خوش ہے اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، جبکہ حریم کو بہت سے مسائل تھے اور وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ وہ تو پڑھائی کا سوچ کر یہاں آئی تھی اور اب واپس جانا چاہتی تھی، لیکن بنگلے والے بہت ہی کم ظرف لوگ تھے۔ انہوں نے حریم کے بچپنے کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ حریم نے پورے 2 سال ان کے بنگلے پہ اسی طرح گزار دیے۔ پھر ایک روز بنگلے پر بڑی سی دعوت رکھی گئی، بہت سے کاروباری لوگوں کو آنا تھا۔ حریم بھی سارے ملازموں کے ساتھ کاموں میں مصروف تھی کہ جبھی وہ ایک ایسے شخص کی نظروں میں آ گئی جو بہت بڑے منسٹر تھا۔ وہ اس دعوت میں خصوصی مہمان کے طور پہ شریک ہوا تھا، اور جب اس کی نظر حریم کے حسن پر پڑی تو اس نے حریم کو اپنے بنگلے پر کام کاج کے لیے مانگ لیا۔ حریم کے مالک نے منسٹر صاحب کو خوش کرنا بہت ہی ضروری سمجھا اور بات صرف ایک نوکرانی کو اپنے گھر سے نکال کر ان کے حوالے کرنے کی تھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اسی لیے حریم کے مالک نے بنا سوچے سمجھے اسے منسٹر صاحب کے حوالے کر دیا اور وہ اسے اپنے ایک دور دراز کے بنگلے پر لے گئے۔ ان کا اصل مقصد تو کچھ اور ہی تھا، اور وہاں جا کر انہوں نے حریم کے ساتھ اپنا اصل مقصد بھی پورا کر لیا۔ حریم ان کے آگے بے بس ہو گئی اور وہ کسی وحشی درندے کی طرح آئے دن حریم کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کرنے لگے۔ حریم نے 2 سال اس بنگلے پر گھٹ گھٹ کر گزار دیے۔ اس کے والدین کو اب بھی باقاعدگی سے پیسے بھیجے جاتے تھے اور حریم کی جانب سے خط لکھ دیے جاتے۔ اس کے والدین یہ سوچ کر خاموش تھے کہ حریم پڑھائی میں مصروف ہے اور ساتھ ہی کام کاج کرتی ہیں، اس لیے نہ ہی وہ چھٹیوں پر گھر آتی ہیں اور نہ ہی زیادہ فون پر بات کرتی ہے،
اور پھر ایک دن حریم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ تو منسٹر صاحب نے کوشش کی کہ اس کے بچے ضائع ہو جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ تو پھر انہیں سب سے زیادہ آسان کام یہی لگا کہ انہوں نے حریم کو ایک رات بیچ راستے پہ چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ اب وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ حریم اس وقت تک اپنے حمل کے 4 مہینے گزار چکی تھی۔ اس نے جیسے تیسے اپنے ماں باپ کو فون لگایا، انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ حریم کے ماں باپ اس کے پاس شہر آئے، اس کے بچے ضائع کروانے کی کوشش کی، لیکن پتہ چلا وہ 1 2 نہیں بلکہ 4 بچوں کی ماں بننے والی ہے اور اس کے بچے ضائع نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے والدین اسے یہیں شہر چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ وہ امیر لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے اور حریم کو اپنے ساتھ گاؤں لے جانے کی ہمت بھی ان میں نہیں تھی۔ اس طرح حریم کی چھوٹی بہنوں کا مستقبل بھی برباد ہو جاتا، اس لیے انہوں نے اسے اپنی بڑی بیٹی کو قربان کر دیا۔ حریم کے پاس نہ ہی کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ۔ وہ ایک سڑک سے دوسری سڑک اور ایک فٹ پاتھ سے دوسرے فٹ پاتھ تک سفر طے کرتی رہی۔ اس نے مانگ تانگ کر پورے 9 مہینے کھینچ لی اور پھر جب ایک روز وہ درد سے تڑپنے لگی تو کسی نے ہاتھ پکڑ کر اسے سرکاری اسپتال میں چھوڑ دیا اور کچھ پیسے بھی پکڑا دیے، اور اس طرح اس نے 4 بچوں کو جنم دیا۔ جب ڈاکٹر نے اسے بچوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بلا جھجک اس منسٹر کا نام بتا دیا جس کے وہ بچے تھے، لیکن ڈاکٹروں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے نام کے خلاف کوئی کارروائی کرتے۔ وہ تو اس معاملے کو دبانا چاہتے تھے کیونکہ وہ سرکاری ڈاکٹر تھے، اسی لیے حریم کو جھوٹی کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ حریم خود سے کسی تک رسائی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اپنے حصے کی کہانی سنا کر حریم خاموش ہو گئی اور میں نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اس بچی پر بہت بڑا ظلم ہوا تھا اور کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، اس کے ماں باپ نے بھی نہیں۔ میں شروع سے ہی بہت نرم دل رکھتی تھی اور انسانیت کے ناطے ہی اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی کہ کچھ دن وہ یہاں گزار لے گی اور پھر میں اسے نکال دوں گی، لیکن اس کی کہانی سننے کے بعد میرا اسے یہاں سے نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی اس کے بچے کچھ بڑے ہو جائیں گے تو میں اسے اسکول میں داخلہ دلوا دوں گی، اور اسکول سے آ کر وہ میرے گھر کے چھوٹے موٹے کام کرے گی تو میں اسے ایک معقول تنخواہ بھی دے دوں گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی اور بے اختیار ہی میرے گلے لگ گئی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ کب ہمارے ملک کا نظام بدلے گا، کب تک غریب کی بیٹی کی عزت لٹتی رہے گی اور امیر غریب کی بے بسی کا تماشا بناتا رہے گا۔ حریم کی اس کہانی میں غلطی کس کی تھی؟ حریم کی یا حریم کے والدین کی، یا پھر اس کاروباری شخص کی جس نے اپنے کاروبار کی خاطر حریم کو آنکھیں بند کر کے ایک منسٹر کے حوالے کر دیا تھا، یا پھر ہمارے نظام کی جہاں امیروں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے